جیسے انسان کا ظاہر گندا اور ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک اور صاف رکھنے کی فکر ضروری ہے۔ اور سلیم الفطرت انسان، جس کی طبیعت انسانی طبیعت ہو، حیوان اور جانور والی طبیعت نہ ہو، وہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، گھر بار کو، اپنے لباس کو، برتنوں کو صاف اور پاک رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جیسے یہ ظاہری انسان ہے، ایسے ہر انسان میں ایک انسان چھپا ہوا ہے، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں۔ اور انسان اسی انسانیت کی وجہ سے انسان ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کی شکلیں انسانوں جیسی ہیں اور ان کے کرتوت جانوروں اور حیوانوں جیسے۔ تو جیسے ظاہر ناپاک ہوتا ہے، ایسے باطن بھی ناپاک اور گندا ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ باہر کی صفائی کو کہتے ہیں تطہیر، اپنے جسم کو صاف رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، جگہ کو صاف رکھنا۔ چونکہ نماز کے لیے جو پاکی کی شرط ہے، اس میں یہ بات معلوم ہے سب کو کہ 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے: لباس کا جو پہنے ہوئے، نمبر 2 بدن کا، نمبر 3 جگہ کا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی یا خالی جگہ اگر زمین ہے تو وہ جگہ پاک۔ تو ان چیزوں کے صاف اور پاک رکھنے کو کہتے ہیں طہارت۔ کیا کہتے ہیں؟ طہارت، نظافت، تطہیر۔ اسی طرح انسان کا دل گندا، میلا اور ناپاک ہو جاتا ہے، انسان کی روح ناپاک ہوتی ہے، انسان کی روح میں گندگی آ جاتی ہے۔ پھر یہ چمکدار لباس اور خوبصورت چہرے والا انسان شکل و صورت میں انسان ہے، حقیقت میں یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسانی شکلوں میں گھومنے پھرنے والے لوگ کالانعام، یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور۔ 9ویں پارے میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ اعراف، بل ہم اضل، پھر اللہ نے فرمایا نہیں، جانوروں کی پھر کچھ حیثیت ہے۔ جن لوگوں کے دل گندے اور میلے ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر اور گندے ہیں، ان سے بھی غلیظ ہیں۔ تو اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے، جب روح گندی ہوتی ہے، تو پھر انسان کے دل و دماغ پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ اثرات اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ زبان پھر ایسا بولتی ہے، ناپاک الفاظ نکلتے ہیں، نگاہیں غلط اور ناپاک چیز دیکھتی ہیں، انسان کا ذہن اور دماغ غلط خیالات اور تصورات کو جماتا ہے، انسان کے ہاتھ پیر غلط حرکتیں کرتے ہیں، اپنا آپ بھی اور اپنے گھر بار، اہل و عیال کو بھی اور اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی یہ شخص پریشان کرتا ہے، رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ تو ضروری ہے 2 چیزیں معلوم ہونی چاہیے: انسان کی روح اور انسان کا دل، انسان کا ذہن کن کن چیزوں سے ناپاک اور گندا ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر کون سی چیز ہے جس سے یہ دل، دماغ اور روح پھر دوبارہ صاف اور پاک ہوگی۔ اور دل، دماغ کی، روح کی اس پاکی کا نام ہے تزکیہ۔ کیا نام ہے؟ تو ایک ظاہری پاکی ہے، ظاہری پاکی، اس کو کہیں گے تطہیر، طہارت، اور ایک ہے اندر کی پاکی، اس کا نام ہے تزکیہ۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جو تعلیمات لے کر آتے ہیں، اس کی بنیاد ہے تزکیہ، پھر تطہیر۔ پہلے دلوں کو صاف کرو اور اس کے بعد جسموں کو صاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی، نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوا، حج کا حکم نہیں ہوا، جہاد کا حکم نہیں ہوا، کوئی ظاہری احکام نہیں آئے۔ جب یہ احکام ہی نہیں تھے تو جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، طہارت، ان چیزوں کا بھی کوئی حکم باضابطہ نہیں آیا تھا۔ حتیٰ کہ شراب ایک ناپاک، نجس، حرام اور گندی چیز ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ حرام ہے اور دوسرے یہ ناپاک بھی ہے۔ جیسے چوری کا کھانا ناپاک نہیں ہوتا مگر حرام ہوتا ہے، اور خون ناپاک بھی ہے،
حرام بھی ہے. ایسے شراب ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے. نماز فرض ہو جانے تک بھی شراب کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا کہ یہ حرام ہے. یہ ناپاک چیز استعمال ہوتی رہی. تو ظاہری پاکی اور ناپاکی کے احکام بعد میں آئے، دل، دماغ اور روح کی پاکی کے احکام پہلے آئے. اور قرآن نے فرمایا یزکیہم، نبی کے کاموں میں سے بنیادی کام یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی گندگیوں اور ناپاکیوں سے اس کو صاف اور پاک کرتا ہے. اللہ نے چاہا آئندہ جمعے پر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اب یہ اتفاقاً بات ذہن میں آ گئی کہ اگر ٹینکی ناپاک ہو اور پریشان ہو جائیں اور اس پر حکم لگتا ہو کہ 1 دن یا 3 دن کی نمازیں دوبارہ پڑھی جائیں، اس سے دھوئے ہوئے برتن اور کپڑے دوبارہ پاک کیے جائیں، دھوئے نہیں، دوبارہ پاک کیے جائیں. اور پاک کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتلایا تھا. تو اگر یہ دل انسان کا ناپاک ہو جائے تو اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ دل کی ٹینکی کیسے پاک ہوگی، یہ دل کا پیالہ کیسے صاف ہوگا. اگر انسان کے اس ظاہری جسم کو صاف رکھنا ضروری ہے تو انسانیت کیسے صاف ہوگی یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. ساری دنیا میں ایک آواز ہے، صفائی، صفائی ستھرائی. اسلام میں یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. اسلام میں پہلے پاکی پھر صفائی. یہ تصور صرف مذہب نے دیا ہے ہمیں کہ پاکی کوئی چیز ہے، ورنہ دنیا میں پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف صفائی کا تصور ہے. تو پاکی روح کی کیا ہے، دل و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کیا ہے، اور یہ کن چیزوں سے ناپاک ہوتی ہے اور ان کے مضر اثرات کیا پڑتے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر ہوں گے. اور اس کی سب سے نقصان کی چھوٹی شکل، جیسے جسم ناپاک ہے نا یا کپڑے ناپاک ہیں تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں. ایک سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر آپ کے پاس کپڑے صاف نہیں ہیں، گندے کپڑے ہیں، تو آپ کسی پارٹی کو اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، کسی مجلس میں نہیں جا سکتے، دعوت سے محروم ہیں، عزت کی مجلس سے محروم. اسی طرح اگر انسان کا دل دماغ ناپاک ہو جائے تو بہت سارے نقصان ہیں، لیکن سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے اور پھر اس نا امیدی کا نتیجہ خودکشی. یہ خودکشی کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں غربت نہیں ہوتی، مالدار ہوتے ہیں. ان کے ہاں صفائی ستھرائی کا بڑا انتظام ہوتا ہے، کھانے پینے، لباس، پوشاک، خوراک کے بڑے اسباب اور سامان ہوتے ہیں، لیکن ان کی روح ناپاک اور میلی ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے یہ امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ان کا ایسا تعلق ٹوٹتا ہے کہ ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مصیبت کے گھڑے میں میں چھلانگ مارنے والا ہوں وہاں کی مصیبت اور تنگی اس مصیبت سے زیادہ خطرناک ہے جو اس کنارے پر مجھے میسر ہے. تو آدمی اپنی زندگی کا خاتمہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے مصیبت سب کے سب اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، مر جاؤں گا تو اس کو کون سمجھائے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. یہاں ایک آدمی کو تکلیف ہے، قرض ہے، اخراجات ہیں، کسی معاملے میں خدا نہ خواستہ کوئی ذلت اور رسوائی ہو گئی ہے، عدالت تھانوں کی اور ہسپتالوں کی خاک چھاننی ہے، وہاں کے چکر لگے ہوئے، یہ پریشانیاں ہیں، روزگار نہیں، یہ خودکشی کر رہا ہے تاکہ اس مصیبت سے نجات ملے. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے، چاہے وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، دیندار ہو، جو شخص خودکشی کرے، اس نے اپنی جان لینے کے لیے جو صورت اختیار کی ہے، اس کی سانس نکلنے سے لے کر قیامت کے میدان تک یہی سزا اس کو دی جائے گی. اگر اس نے زہر پیا ہے تو دنیا کا زہر جو ہے یہ تو ایک دفعہ پی لیا، اب اس کو عالم برزخ میں قیامت تک فرشتے زہر پلاتے رہیں گے، اور ایک زہر کا پیالہ نہیں، لگاتار زہر پینا پڑے گا. اگر اس نے اپنا گلا کاٹا ہے، اپنے آپ کو سولی پہ لٹکایا ہے، تو وہاں فرشتے اس کو سولی پہ لٹکا کر رکھیں گے، اتاریں گے نہیں، چیختا چلاتا رہے گا. اور آخرت میں عالم برزخ میں وہاں کے اوزاروں سے اس کا گلے کاٹے جائیں گے، اور پھر ٹھیک ہوگا، پھر کاٹا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر کاٹا جائے گا. کسی نے دریا میں ڈبکی لگا کر خودکشی کی ہے تو آخرت کے دریا میں ڈبکیاں دی جائیں گی.
اور یہ بات مجھے ابھی معلوم ہوئی ہے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ عالم آخرت میں ایک عالم ہے دریا کا، عالم بحر، ایک سمندر ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کچھ لوگوں کو آخرت کے اس سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ کسی کو نہیں ملتے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر بات کریں گے کہ انسان کا دل، اس کی روح جب ناپاک اور میلی ہو جائے، اس کو صاف کرنے کا اور پاک کرنے کا کیا طریقہ۔ اللہ تعالی مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔